بہت مہربانی کراچی بار ایسوسیشن کی سب دوستوں کی، اور انہوں نے اتنی محبت دی اور سب دوست ادھر بیٹھے، کیونکہ میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی 2 دن پہلے میٹنگ کر کے رات پہنچا ہوں اسلام آباد سے، اور یقیناً ہمارا مقصد ایک ہے، اس لیے مشکل حالات ضرور آئے ہیں، لیکن اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے، وہ کہہ رہے تھے بھائی کوئی کہ ادھر 47 سے پہلے کا ریکارڈ نہیں ملتا۔ پاکستان کی تاریخ جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، میں نے پڑھی ہے اسکولوں میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، وہی ملاوٹ اور جعلی ہوتی ہے، اور 47 سے پہلے جد و جہد پڑھائی نہیں جاتی۔ ایسے میں ایک جملے میں بول دوں کہ پاکستان ہسٹری کے تھرو نہیں چلتا، فکشن کے تھرو چلتا ہے، پھر کبھی نصیر حجازی کے ناول ہے، کبھی ارطغرل سے، کبھی ادھر سے، عجیب قسم کا ایک بنایا ہوا ہے۔ پاکستان کی پناوٹ آپ نے کیونکہ بول چکے ہیں، میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ کاظم نے جو بولا، پھر قرائی صاحب نے جو بولا، حسیب تو پہلے تفصیلی بات کر چکے ہیں، یقینی طور پہ وہ ریپیٹیشن ہوگی، تو میں آپ کے خیالات سے اتفاق کرتے ہوئے صرف 2-3 گزارشات پیش کروں گا۔ ایک یہ کہ سندھ یونائیٹڈ پارٹی 2007 کی جدوجہد میں بھی وکلا کے ساتھ شانہ بشانہ رہی، اور جو لاسٹ ایئر ہم نے مل کے پانی کی تحریک، پانی اور کارپوریٹ فارمنگ کے لیے جدوجہد کی، اس میں تو ہم جیسے ساتھ چل رہے تھے، اور جو بھی سکسیس ہوئی وہ ہماری مشترکہ ہے اور آپ کی قیادت تھی، لیکن ہماری نظر اپنے مقصد پہ ہوتی ہے۔ ملک جو موجودہ ترمیمیں ہوئی ہیں، یہ تو الگ بات، یقینی طور پہ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کا موقف ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان کو جو آئینی اسٹرکچر جس کا پریمبل 1943 23 مارچ ہو، اس پہ ہو، موجودہ پریمبل کو نہیں مانتی، لیکن جو بھی حالات ہیں، جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے موجود ہے، اسی طرح بولوں کہ پانی کا جو معاہدہ ہے، ہم پاکستان ایک ریاست ہے جس میں رضاکارانہ شمولیت ہوئی ہے، اور سندھ رضاکارانہ شمولیت ہوئی ایک ریاست میں، تو وہ اپنے فیڈریشن کے تھرو چلنا ہے۔ اور پہلی بات یہ، فیڈریشن کے علاوہ کوئی بھی نظام ہو، وہ کوئی فوجی ڈکٹیٹر کا ہو، پریزیڈنشل فارم ہو یا دوسرا، ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ دوسرا، فیڈرل سسٹم کو ان آئینی ترمیموں سے ختم کر دیا، جیسے ایک جو پاپولر ترمیم کہی جاتی ہے 18ویں ترمیم، وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں جو 2-3 چیزیں جو اضافی کی گئی تھیں، میں آپ کو تو علم ہوگا لیکن بتا دوں کہ 17 منسٹریز ختم ہوں گی، نہیں ہوئی۔ این ایف سی میں، اس سے پہلے این ایف سی آیا تھا، این ایف سی میں کہا گیا کہ جو بانٹنے کا فارمولا ہے، وہ آج اس میں سے این ایف سی جو مختلف ٹیکسز کی جمع شدہ صوبوں میں بڑھتی ہے، اس کو پہلے ہی ختم کرنا شروع کر دیا ہے۔ کس طرح؟ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو تقریباً 20% آف یہ ہے این ایف سی کی، وہ 2 مہینے پہلے اس اسمبلی نے نکال کے اور دے دی۔ اب اس کی اگر نہ بھی کریں کوئی فرق، لیکن وہ جنرل سیلز ٹیکس ختم کر کے اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کر کے مرکز کو دے دی، تو وہ ختم۔ لیکن وہ سارے جھگڑے چلتے رہیں گے، لیکن آج کا جھگڑا آپ کو دعوت ہم دینے آئے ہیں، جس کی گزارش یہ کرنے آئے ہیں کہ لاسٹ ویک ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان کی اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی، جس میں 26ویں آئینی ترمیم
کی طرح 27ویں آئینی ترمیم کو یکسر مسترد کیا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں محمود خان اچکزئی چیئرمین ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے، پاکستان تحریک انصاف ہے، اس میں بلوچستان نیشنل پارٹی ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، مجلس وحدت المسلمین اور سندھ یونائٹڈ پارٹیز ہیں، اور بھی افراد اور جماعتیں آہستہ آہستہ اس میں قریب آتی جا رہی ہیں اور شمولیت۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے ہم جد و جہد جاری رکھیں گے، اور اس کے خاتمے کے لیے عوامی رابطہ مہم اور ایجیٹیشن دونوں راستے اختیار کیے جائیں گے۔ تو ہمارا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پہلا جلسہ حیدرآباد میں، یہ بھی خوش نصیبی ہماری کہ چاروں صوبوں میں ہمیں ملا۔ 14 کو تھا، لیکن یہ 27 ترمیم کی وجہ سے 14 نومبر کو پوسٹ پون کیا، تو وہ جلسہ بھی اسی سلسلے میں ہے کہ ہم رابطے کریں، عوام سے رابطہ کر کے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عدالتیں کینگرو سے بھی گئی گزری بن چکی ہیں 27ویں ترمیم کے بعد۔ انتظامیہ کی کیا پوزیشن ہے وہ کوئی ڈکی چھپی نہیں، لیکن وہ تھرو رولز نہیں جاتے، تھرو رولر جاتے ہیں۔ باقی اسمبلیز ان کا وقار کم ہو گیا، اور اس ترمیم کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ سپریمیسی جو پارلیمنٹ کی تھی، جو اسمبلی کے تھرو ہوتی تھی، وہ ختم ہو کے بوٹس کے نیچے چلی گئی ہے، اور بوٹس کو اتنا ایلیویٹ کر دیا گیا ہے کہ مستقبل میں ہم خود سوچیں کہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم مہذب ملک بننا چاہتے ہیں نہیں۔ مہذب ملک وہ ہوتے ہیں جہاں کی پوری دنیا ادھر جانا چاہتی ہے۔ میری نشانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب انگلینڈ جانا چاہتا ہے، امریکہ جانا چاہتا ہے، کینیڈا جانا چاہتا ہے، آسٹریلیا جانا چاہتا ہے۔ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ سافٹ اسٹیٹس ہیں، اور ہمارے خلیفہ وردی نے کہا یہ ہارڈ اسٹیٹ بنے گی۔ ہم ہارڈ اسٹیٹ کے لیے نہیں، ہم ڈیموکریٹک اور اپنی ریئل فیڈریشن کے حیثیت میں رہنا چاہتے ہیں، اور رہیں گے، اور کسی بھی طاقت کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اس لیے ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کی طرف سے میں آپ کو دعوت بھی دینے آیا ہوں۔ آپ پہلے ہی اس راستے پہ نکل چلے ہیں، لیکن لنکیج، آفیشیل لنکیج ہو یا ویسے بھی ہمارا پہلے بھی کوئی وہ نہیں تھا، لیکن مقصد جب ایک ہوتا ہے تو پھر کوئی حساب کتاب نہیں۔ پانی کی جد و جہد میں ساتھ چلے، اور سندھ ایکشن کمیٹی کی دو ہفتے پہلے میٹنگ کی 7 تاریخ کو ہم نے، انہوں نے بھی 27ویں آئینی ترمیم کو ریجیکٹ کیا۔ اس میں پروگریسو اور نیشنلسٹ لوگ تھے، اس پہ بھی پولیس کی چڑھائی ہوئی۔ اس کے بعد 144 نافذ کیا گیا ہے۔ ہم نے کل 21 نومبر کو کال دی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، چاروں صوبوں بشمول گلگت بلتستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بلیک ڈے کر کے منایا جا رہا ہے۔ تو کوئی پٹیاں باندھیں گے، شاگرد اپنے جلوس نکالیں گے، مختلف ورکرز نکالیں گے، اور یہ اپنا دیکھتے ہیں کہ ہماری 2 گزارشیں ہوں گی۔ ایک تو اس میں دعوت دینے آئے ہیں آپ کو کہ آپ ہماری بھرپور شرکت کریں، اور وکلا برادری اس کامن میں ایک 21 تاریخ سنگ میل ہو ابتدا کا۔ تو ایک یہ، اور دوسرا جو سندھ گورنمنٹ کرے گی، کیونکہ وہ 144 کے ذریعے خوف ڈال کے اور ہمیں آواز کو بند کرنا چاہ رہی ہے، اور کل سندھ کے کئی 100 شہروں میں، مختلف ہر چھوٹے بڑے شہروں میں لوگ نکل کے اس کو جب ریجیکٹ کریں گے، تو اگر وکلا کی بارس بھی ہر جگہ پہ جلوس نکال کے، یا جو بھی آپ بہتر سمجھیں، اس کی حمایت کریں، اور جو کئی 100 FIA بنیں گی اس میں ہم سے تعاون کریں، کیونکہ میں ابھی اسلام آباد ہوں، 3 نامعلوم FIR مجھ پہ بن چکی ہیں۔ سندھ میں 3 ہائی ویز ہیں، آپ سب نے دیکھے ہوئے ہیں، ایک نیشنل ہائی وے، ایک انڈس ہائی وے، ایک یہ سپر ہائی وے M9۔
تینوں پہ جھوٹی FIR بنا کے کہ میں کہیں کھڑا ہوں اور روڈ بند کر کے کھڑا ہوں. تو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں اپنے مقاصد، کیونکہ یہ جو عدلیہ کی سپریمیسی ہے، یا اس طرح کریں کہ عدلیہ کی آزادی ہے، عدلیہ کی آزادی 24 کروڑ عوام کی گارنٹی دیتی ہے. سندھ کے 6 کروڑ لوگ جو ادھر رہتے ہیں ان کو عدلیہ کے ذریعے محفوظ کیا جاتا ہے ان کے رائٹس کو. جب وہ مہنگی اور مشکل ہو جائے اور وہ عدلیہ بھی سرکاری اس کے ہو جائے، تابع ہو جائے، سرکار کے تابع ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ پھر عدلیہ نہیں رہے گی. پھر عدلیہ نہیں رہے گی. ہم سمجھیں گے کہ ایک مرتبہ پھر ملٹری کورٹس آ گئی ہیں، اور جو کالا کوٹ پہن کے اور اسلام آباد میں بیٹھی ہیں یا کہیں بھی بیٹھی ہوں، تو یہ اس طرح کا قانون ملک کو نہیں چل سکے گا، ملک کو نہیں چلا سکے گا. ہم ریئل فیڈریشن اور عدلیہ کی آزادی اور سپریمیسی عوام کی جو ختم ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس کو جوڈیشل مارشل لا، کانسٹیٹیوشنل مارشل لا سمجھتے ہیں. اور ان مارشل لاؤں کے خلاف آپ سے تعاون لینے کے لیے ہم آپ کو 21 کی بھی دعوت دیتے ہیں، اور آگے چل کے بھی کوئی ایسی لنکیج بنائیں کہ ہم ان نکات 27 آئینی ترمیم، 26 آئینی ترمیم کو ختم کر کے اور عوام کی حاکمیت قائم کریں. مہربانی. میں